پہلا جو عین ہے وہی پہلا امام ہے، پھر اس کے بعد لام کا جو اہتمام ہے، کلمہ وہ لا الہ کا ہے، لا کلام ہے، اور میم وہ کہ جس پہ امامت تمام ہے، دونوں جہاں کی آخری سرحد تلک ہے علم، پھیلا ہوا علی سے محمد تلک ہے علم، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، علم کا شہر ہوں میں، علم کا شہر ہوں میں، اور علی ہے دروازہ، انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ شیری کامل در اصول فقہ، دورہ کاملہ حضرت آیت اللہ العظمی فاضل لنکرانی۔ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبہ نستعین، وہو خیر معین۔ آقای آخوند خراسانی، ان کا نظریہ یہ تھا کہ جو بھی روایت ضعیف ہے لیکن اس کا ثواب نبی و امام سے ہم تک پہنچا ہے، تو اس عمل چھپکلی کو مارنا مستحب عمل ہوگا، خود اس چھپکلی والی روایت سے مانند اس طرح جس طرح نماز شب کی روایت نے نماز شب کو ثابت کیا، چھپکلی والی روایت سے چھپکلی کا ثواب ثابت ہوگا، لیکن چھپکلی کے ثواب کے لیے من بلغ والی روایت کی ضرورت ہے۔ یہ جو روایت میں بلغہ ثواب علیہ، بلوغ ثواب، آیا وہ دائرہ استحباب کے اندر داخل ہے؟ اگر ہم سے سوال کیا جائے، کہ آیا مستحب یہ دخول بلوغ بھی ہے، یعنی ھذا العمل المقید ببلوغ الثواب علیہ، بلوغ ثواب خود اس عمل کے اندر مقید ہے، یہ عمل چھپکلی کا مارنا مستحب ہے، منتہا اس کا مستحب ہونا اس پر تکیہ کیے ہوئے ہے کہ بلوغ الثواب چھپکلی کے مارنے میں ہم تک پہنچا ہو۔ آیا تقیید کے عنوان سے ہے یا تعلیل کے عنوان سے ہے؟ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ الماء المتغیر نجس، ماء نجس ہے، منتہا تغیر ہے کہ از اوصاف الثلاثہ ماء
رنگ بو مزہ و طعم بسبب عین نجاست اس کی وجہ سے آ جائے کہ اگر ایک پانی کو وجود رکھتا ہو، ایک مقدار خون اس میں ڈال دیا جائے کہ جو خون پانی کو رنگین بنا دے، یہاں پر یہ پانی جو نجس ہوا ہے آیا معروض نجاست پانی خود نہیں ہے، معروض نجاست خود پانی ہے، منتہا علت عروض نجاست برائے ما مسئلہ تغیر ہے۔ ماء قلیل میں تو ملاقات نجس خود علت نجاست ہے جہاں قلیل ہے، اما ماء کر میں یہ تغیر علت بنتا ہے نجاست کے لیے، جو پانی خالی نجاست سے ملنا کافی نہیں ہے، ملاقات کافی نہیں ہے، بلکہ وہ تغیر بھی علت بن رہا ہے پانی کے نجس ہونے کے لیے۔ اما ہر دو پانی میں چاہے قلیل ہو چاہے کور ہو، دونوں میں نجاست جو عارض ہے خود پانی کے ساتھ عارض ہے، یعنی یہ آب و پانی ہے کہ جو نجس ہوا ہے۔ بس موضوع نجاست غیر اس ماء کے اور کوئی نقش نہیں رکھتا، عنوان تغیر یا عنوان ملاقات صورت حیثیت تعلیلیہ رکھتا ہے عروض نجاست برائے ماء کے لیے، بس حیثیت تعلیلیہ ہے تغیر۔ اسی طرح بلوغ ثواب کسی چھپکلی کے مارنے پر آیا حیثیت تعلیلیہ ہے یا حیثیت تقییدیہ ہے؟ حیثیت تعلیلیہ ان موضوع میں دخیل نہیں ہے، فقط حکم میں نجاست پانی پر آنے کے لیے تغیر علت واقع ہوا ہے۔ لیکن اگر بلوغ ثواب کو ہم مقید پہ چھپکلی مارنا قرار دیں تو پھر بلوغ ثواب خود چھپکلی مارنے میں دخیل ہو جائے گا، دخیل ہو جائے گا کا مطلب یہ کہ آپ نے ویسے ہی چھپکلی کو مار دیا تو ثواب نہیں ملے گا جب تک کہ آپ تک بلوغ بھی موجود نہ ہو۔ مرحوم آخون ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہاں پر جب بلغ ثواب علی عملین ایک عمل پر ثواب مترتب ہو رہا ہے تو بلوغ ثواب علت ہے، خود اس عمل میں اتصاف باستحباب میں خالی یہ بلوغ ثواب علت ہے، یعنی یسیر و چھپکلی مارنا مستحبن، اور علت استحباب چھپکلی مارنا بلوغ ثواب ہے، اور بلوغ ثواب علت ہے، نہ بلوغ ثواب داخل در دائرہ مستحب ہو جائے۔ اس طرح کے بلوغ ثواب
حیثیت تقییدیہ رکھتا ہو، بلوغ ثواب خود اس موضوع کے بننے میں دخیل رکھتا ہو، یعنی جب تک یہ بلوغ ثواب نہ ہو چھپکلی مارنے کا موضوع مکمل ہی نہیں ہوتا۔ موضوع سو مکمل ہوگا جب جو بلوغ ثواب بھی ساتھ ہو، حیثیت تقییدیہ ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ فرماتے ہیں کہ اخبار من بلغ مثل سائر روایات جو دلالت بر استحباب مستحبات کرتا ہے، منتہا ان روایات میں دلالت بر استحباب ہر مستحب خصوصی روایات سے وہ ثابت ہوتا ہے۔ اما روایت من بلغ ایک استحباب عام ہے جس سے اعمال جس طرح سے چھپکلی مارنے میں تھے وہ من بلغ کی وجہ سے استحباب اختیار کرتا ہے، لیکن چھپکلی والی روایت کو زندہ کر دیتا ہے۔ یہ تھا نظریہ کہ در حقیقت بلوغ ثواب قید تعلیلی ہے یا قید تقییدی ہے۔ آخوند علیہ رحمہ کے نزدیک قید تعلیلی ہے، چاہے بلوغ ہو یا نہ ہو، آپ تک بلوغ نہ بھی ہو پھر بھی وہ علت استحباب بنے گا، لیکن اگر دخیل در خود قید ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں خالی چھپکلی مارنا موضوع نہیں ہے، بلکہ چھپکلی مارنا بے اضافہ بلوغ، تب جا کے وہ موضوع بنے گا اور اس کی وجہ سے آپ کو ثواب ملے گا۔ آئیے یہاں پر کہنا ان کے اور آخوند سے سوال کیا جاتا ہے کہ یہ تعبیر کہ جو ان دو روایت میں ہوئی ہے، ایک روایت سالم ابن ہشام ابن سالم کی روایت میں تعبیر یوں آئی فَعَمِلَ، اس تک ثواب کا حکم پہنچا، اس نے عمل کیا۔ دوسری روایت میں طلب قول النبی، اس نے عمل کیا پیغمبر کے قول کو طلب کرنے کے لیے۔ قید طلب قول النبی آیا دائرے استحباب میں نقش نہیں رکھتا اور دخیل نہیں ہے، یا دوسری روایت میں بجائے طلب التماس سے ذالک الثواب تعبیر ہوا، طلب قول النبی کی جگہ پر طلب التماس سے ذالک الثواب، اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے طلب کرنے کی وجہ سے یہ عمل مستحب قرار دیا گیا۔ آیا ان تعبیرات کے باوجود کیا یہ تعبیرات دخیل در نقش استحباب نہیں رکھتا ہے؟ آخوند جواب میں کہتے ہیں کہ نہیں، دخیل نہیں ہے بلکہ تعلیل ہے۔ یہ ساری چیزیں طلب قول النبی یا عمل یا مثلا التماس ذالک الثواب، یہ ساری باتیں داعی بعمل ہے، یعنی آپ چھپکلی مارنے کے عمل میں رغبت رکھیں اس وجہ سے ہے، یعنی در حقیقت اس طرح ہے کہ انسان جس طرح مستحب کو انجام دیتا ہے، چھپکلی کے مارنے میں بھی
بالکل اسی طریقے کا مستحب جاری کرے سائر مستحبات کی طرح۔ ایک دفعہ انسان مستحب کو بعنوان انہ مستحب انجام دیتا ہے، دوسری مرتبہ انسان مستحب کو بعض از اغراض نفسانیہ و جہاد نفسانیہ کی وجہ سے انجام دیتا ہے کہ اگر استحباب نہ بھی ہوتا تو میں اس کام کو انجام دیتا۔ مثلا غذا کھانے سے پہلے ہاتھوں کو دھونا، یہ ہاتھوں کو دھونا کبھی ایسا ہے کہ بعنوان استحباب میں ہاتھوں کو دھو رہا ہوں، اور کبھی ایسا کہ استحباب نہ بھی ہو، جنبہ نظافت و بہداشت کی وجہ سے، بہداشت یعنی صحت کی وجہ سے، میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ہاتھ دھو کر کے میں کھانا کھاتا ہوں۔ تو یہاں پر بعنوان استحباب انجام نہیں دے رہا ہے، بلکہ بعنوان نظافت و بعنوان ان کے صحت کا اصول یہ ہے کہ ہاتھ دھو کر کے کھانا کھایا جائے۔ پس ثواب مستحب اس کے اوپر یہاں پر مترتب نہیں ہوگا، کیونکہ مستحبات بھی واجبات عبادیہ کی طرح اس میں بھی قصد قربت اعتبار رکھتا ہے۔ چنانچہ اگر جو ہے کھانے میں ثواب حاصل کرنا، ہاتھ دھونے میں ثواب حاصل کرنا ہے، تو مستحب عبادی ہونے کے نتیجے میں وہاں پر نیت کرنا ہے، وہاں پر جو ثواب کے مترتب ہونے کے لیے واجبات و مستحبات عبادیہ میں نیت کرنا ہے کہ میں اس مستحب کام کو قربتاً اللہ انجام دے رہا ہوں۔ قربت کی نیت ضروری ہے، تب ثواب ملے گا۔ مرحوم آخوند فرماتے ہیں کہ عمل طلب کرنا اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اغراض نفسانیہ و جہاد نفسانی کی خاطر اس عمل کو کوئی انجام دیتا ہے کہ ہاتھ دھو کر کے کھانا کھاتا ہے۔ اگر غرض نفسانی ہے نہ بلغہ ثواب، تو اس عمل ہاتھ دھونے پر ثواب مترتب نہیں ہوگا۔ بس یہ کہ فرماتے ہیں کہ فعمل طلب ذلک الثواب ہے، اس نے عمل کو انجام دیا اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے۔ طلب ذلک الثواب استحباب میں مدخلیت رکھتا ہے، اما دائرے مستحب میں وارد نہیں، یعنی دائرے استحباب میں داخل ہے، دائرے مستحبات میں داخل نہیں۔ پس یہ جو طلب ثواب ہے یہ دائرے مستحب میں اس لیے نہیں ہے کیونکہ نیت نہیں کی قربتاً اللہ کی، اس لیے دائرے ثواب میں نہیں آ سکتا ہے۔ خود یہ عمل جس میں بلغ ثواب علیہ پہنچا ہے، اس میں اگر نیت نہ کرے قربتاً اللہ کی تو اس کے نتیجے کے اندر ثواب نہیں دیا جائے گا۔ اما جب انسان مستحب میں وارد ہوتا ہے تو دائرے مستحب ایک عمل ہے کہ جس کے بارے میں ثواب مترتب ہونے کا سلسلہ پایا جاتا ہے، اما ایک عمل کے جو حتیٰ یہ کہ مستحبات خاصہ میں جس کو عمومی طور پر مستحب کہا جاتا ہے،
اس کے انجام دینے کے نتیجے میں ترتب ثواب صرف اس وقت ہوگا جب داعی استحباب انجام عمل انسان کوئی اس کام کو انجام دے، تب ثواب مترتب ہوگا۔ اما خالی اس طریقے سے کہ جو ہے وہ عمل کو انجام دیتا ہے لیکن ثواب کی نیت وہاں پر کہیں موجود نہیں ہے، اس لحاظ سے یہاں پر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہاں پر جو عمل چھپکلی کے مارنے کا انجام دیتا ہے اس میں اس طریقے سے کہ آخون کے نزدیک وہاں پر چھپکلی کا مارنا اگرچہ کہ مستحب بن جاتا ہے خود روایت چھپکلی کی وجہ سے، لیکن اس کے باوجود چھپکلی کا مارنا جو ثواب آیا ہے اس میں بلوغ دخیل ہے یا نہیں۔ بلوغ قید تعلیلی ہے نہ قید تقییدی، اس لیے وہاں پر ثواب ملے گا چاہے بلوغ ہو چاہے بلوغ نہ ہو۔ خلاصہ نظریہ محقق خراسانی یہ ہے کہ جو توضیح ہم نے دی کہ اخبار من بلغ باقی روایات مستحبہ کے ہم ردیف ہے، منتہا فرق ان دونوں میں یہ کہ اخبار مستحبات خاصہ پر دلالت کرتا ہے، اما اخبار من بلغ کلی پر دلالت کرتا ہے کہ ہر جگہ استحباب کو ثابت کرے گا جہاں پر بھی ثواب امام یا نبی سے پہنچا ہے۔ یہ تھی فرمائش آقائے آخوند خراسانی، اور کیا ان کی یہ بات صحیح ہے، تام ہے، یا اس پر بھی اشکالات وارد ہیں؟ انشاءاللہ اشکالات میں ہم کل سے وارد ہوں گے کہ ان کے بیانات میں اس مطلب پر کتنا اشکال وارد ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔